عمران خان کو سزا سے پاکستان کے ٹرمپ انتظامیہ سے تصادم کا امکان بڑھ گیا۔ برطانوی اخبار کا دعویٰ۔ برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف کے لیے ممبئی سے سمن لطیف کی رپورٹ کے مطابق عمران خان کو ملنے والی سزا نے ٹرمپ انتظامیہ کی ان سینئر شخصیات کے ساتھ حکومت پاکستان کا تصادم کا آغاز کا امکان بڑھا دیا ہے، جو ان کی رہائی کے لیے مہم چلا رہے تھے۔ رپورٹ کے مطابق یہ فیصلہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری سے پہلے دیا گیا، جن کے اتحادی رچرڈ گرینل اور میٹ گیٹز عمران خان کی رہائی کے لیے مہم چلا رہے ہیں۔ ٹرمپ نے پاکستان کے سابق وزیر اعظم کو بہت اچھا دوست کہا، لیکن عمران خان نے سبکدوش ہونے والے امریکی صدر جو بائیڈن سے کبھی ملاقات نہیں کی۔ دو تین دروازوں سے مذاکرات بیک وقت نہیں چل سکتے۔ مجھے بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف سے ملاقات کی تفصیل اور مکالموں کا علم ہے، عرفان صدیقی نے پی ٹی آئی کو پیغام دے دیا۔ لیگی سینیٹر اور حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان نے کہا کہ بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ براہ راست اعلیٰ ترین فوجی سطح پر بات شروع ہو گئی ہے، جو اطمینان بخش ہے۔ ان کے مطابق بیک ڈور پروسیس بھی چلے گا اور فرنٹ ڈور پروسیس بھی۔ اگر وہ دروازہ کھل گیا ہے جس کے لیے سال سے کوشاں تھے تو یہ کوشش چھوڑ دیں۔ عمران خان پرعزم اور حوصلے میں ہے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ کسی پریشر کے آگے نہیں جھکیں گے۔ وکیل فیصل چودھری کی اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو۔ بولے بانی پی ٹی آئی کا پیغام ہے کہ ہم جیلوں میں رہنے کو تیار ہیں، لیکن اس آمریت اور یحییٰ خان پارٹ 2 کو نہیں مانیں گے۔ عمران خان نے علی امین گنڈاپور کو ہدایات دی ہیں کہ 8 فروری کو پورے کے پی کے سے قافلے پشاور جمع ہوں گے اور شٹر ڈاؤن کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ پروپیگنڈا کرتے ہیں، آپ صبح شام جھوٹ بولتے ہیں۔ کل آپ نے صحافیوں کے روپ میں پی ایم ایل نواز کے ایکٹیوسٹ بھیجے جنہوں نے وہاں بدتمیزی کرنے کی کوشش کی۔ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آپ سیاسی انا اور بغض میں اس حد تک گر گئے ہیں کہ گھر کی عورتوں کو سزا دی۔ کل پنجاب پولیس کے ذریعے القادر یونیورسٹی کی جگہ پر قبضہ کر لیا گیا۔ پنجاب حکومت کا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ 9 مئی جی ایچ کیو کیس میں ایک اور گواہ اے ایس آئی کا بیان ریکارڈ۔ گواہ نے ملزمان سے برآمد شدہ ڈنڈے، جھنڈے، لائٹر، ماچس عدالت پیش کر دیے۔ عمران خان، شیخ رشید، شیخ راشد شفیق، شہریار آفریدی، بشارت راجہ سمیت ملزم بھی عدالت پیش۔ ملزمہ مسرت جمشید چیمہ کے وکیل علی عمران کو آج ہونے والی سماعت میں داخلے کی اجازت نہ ملی۔ وکیل علی عمران کی جانب سے ساتھی وکلاء کی غیر مشروط معافی کی زبانی درخواست بھی عدالت نے مسترد کر دی، تحریری جواب دینے کا حکم دے دیا۔ القادر ٹرسٹ سے متعلق حیران کن انکشافات سامنے آ گئے، جن کے مطابق یہ ایک محدود مدت کے لیے بنایا گیا ٹرسٹ تھا جس کا قانونی طور پر کوئی وجود نہیں تھا۔ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق القادر ٹرسٹ کو صرف 8 ماہ کے لیے ایک ٹرسٹ کے طور پر قائم کیا گیا تھا۔ ٹرسٹ کے صرف 2 ٹرسٹی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی ہیں۔ القادر ٹرسٹ تاحال خود کو رجسٹرڈ کرانے میں ناکام رہا۔ القادر ٹرسٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر امجد رحمان کا کہنا ہے کہ ہماری آئی سی ٹی لیبر انڈسٹریز کے پاس 2 درخواستیں ہیں۔ دوسری چیریٹی رجسٹریشن کے لیے ٹرسٹ کی درخواست میں کوئی کمی نہیں ہے۔ محکمے نے نئی درخواستیں جمع کرانے کا کہا ہے اور کچھ ترامیم بھی تجویز کی ہیں۔ بالادست قوتوں کو محبت سے سمجھایا ہے کہ شرافت سے ہماری بات مان لو، اگر آپ نہیں سمجھتے تو کل آپ کا گریبان اور ہمارا ہاتھ ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان کا اعلان۔ 4 سدہ میں خطاب کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ مدارس پر ہر طرف سے حملے شروع ہو چکے ہیں، مدارس کے خلاف عالمی سازشیں ہو رہی ہیں۔ نااہل حکمران بتائیں کہ کیا الادین کا چراغ ملا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے انتخابات سے ہمیں نہ ٹرخایا جائے، ایسے الیکشن تو حسینہ واجد نے بھی کیے تھے، ان کا کیا حال ہوا؟ جج صاحب سے بہتر ہمیں سزا کا پتہ تھا، فیصلے لکھے ہوئے آتے ہیں اور ان کو سنا دیا جاتا ہے۔ علیمہ خان نے بڑا الزام لگا دیا۔ بولی عمران خان نے جب فیصلہ سنا تو ہنس پڑے تھے، ہم نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے، کل دنیا کے سامنے شرمندگی ہوئی ہے، ہم اپنے بھائی سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ فلاحی ادارے کو گورنمنٹ کے حوالے کر دیا گیا، ہم بانی پی ٹی آئی کی سزا کے خلاف ہائی کورٹ جائیں گے۔ اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنا تو مذاکرات ختم ہیں، کل کے فیصلے پر عمران خان ذرا بھی پریشان نہیں۔ شیخ رشید کی اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو۔ بولے کمرہ عدالت میں عمران خان سے ملاقات ہوئی، ملاقات کے دوران میں نے بانی پی ٹی آئی کو بوسہ دیا اور انہوں نے مجھے گلے لگایا۔ بیرسٹر گوہر اور آرمی چیف کی ملاقات کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں۔ موریتانیہ کشتی حادثے کی اعلیٰ سطح تحقیقات کے لیے وزیر اعظم کی قائم کردہ ٹیم مراکش روانہ۔ تحقیقات میں اہم پیش رفت، خاتون سمیت 2 اسمگلر گرفتار۔ ایف آئی اے نے تارکین وطن کو غیر قانونی طور پر بیرون ملک بھیجنے میں ملوث ملزمان کے خلاف 3 مقدمات درج کر لیے۔ ایف آئی اے کے مطابق کشتی حادثے میں ملوث خاتون انسانی اسمگلر سمیت 2 ملزمان کو گجرات سے گرفتار کیا گیا، جن میں خاتون ملزمہ اور اس کا بیٹا بھی شامل ہے، جبکہ ایک اسمگلر کو آزاد کشمیر کے علاقے بھمبر سے گرفتار کیا گیا۔
ذرائع نے بتایا کہ ملزمہ نے تفتیش کے دوران اپنے اور بیٹوں کے انسانی اسمگلنگ میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ گٹھ جوڑ بنا کر ایک دن کے چوزے کی قیمت بڑھانے والوں کو سخت انتباہ کر دیا گیا۔ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے ملک بھر کی چکن ہیچریوں کو گزشتہ 3 ماہ کے دوران روزانہ کی بنیاد پر چوزے کی قیمتوں کا ریکارڈ جمع کرانے کی بھی ہدایت کر دی۔ اطلاعات کے مطابق ایک دن کے چوزے کی قیمتوں میں غیر معمولی طور پر 250% اضافہ ہوا، جس کے نتیجے میں فی چوزہ نرخ اوسطاً 50 سے 60 روپے سے بڑھ کر 220 روپے تک پہنچ گیا۔ ملتان ٹیسٹ کا دوسرا روز گرین شرٹس نے ویسٹ انڈیز کی پوری ٹیم مختصر وقت میں پویلین لوٹا دی۔ مہمان ٹیم 137 رنز پر ڈھیر نعمان علی اور ساجد خان نے مہمان ٹیم کی بیٹنگ لائن کو تباہ کر دیا۔ صرف 1 گھنٹہ 15 منٹ میں ویسٹ انڈیز کی 8 وکٹیں اڑا دیں۔ ساجد خان نے 4 اور نعمان علی نے 5 وکٹیں حاصل کیں۔ پاکستان کی پوری ٹیم پہلی اننگز میں 230 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔ انڈیا نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے اپنے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ روہت شرما اسکواڈ کی قیادت کریں گے، جبکہ ٹیم میں کلدیپ یادیو اور محمد شامی کی واپسی ہوئی ہے۔ اعلان کے مطابق جسپریت بمراہ چیمپئنز ٹرافی کے پہلے 2 میچوں میں انجری کی وجہ سے حصہ نہیں لیں گے۔ پاکستان کی میزبانی میں 19 فروری سے شروع ہونے والی چیمپئنز ٹرافی میں بھارت نے اپنے میچز دبئی میں کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارتی ٹیم 20 فروری کو اپنا پہلا میچ بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے گی۔